اسرائیل فلسطین تنازع تاریخی حقائق کی روشنی میں ایک تحقیقی اور علمی بحث و مقالہ۔ تحریر الطاف حسین، مورخہ 13 نومبر 2023۔ معزز قارئین کرام، اسرائیل فلسطین تنازع کو سمجھنے کے لیے نئی نسل کے نوجوانوں، تاریخ کے طلباء اور طالبات اور عوام کے لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہوگا کہ فلسطین کیا ہے، اسرائیل کیا ہے، فلسطین اسرائیل تنازع کیا ہے، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان اس تنازع نے کب سے جنم لیا۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس تنازع کو اس طرح بیان کروں کہ طالب علموں کے ساتھ ساتھ ہر خاص و عام طبقے سے تعلق رکھنے والے عوام اسے بآسانی سمجھ سکیں۔ تاریخ فلسطین۔ فلسطین ایک بہت قدیم جغرافیے پر مبنی ایسا خطہ یعنی علاقہ ہے جس کی تاریخ بھی بہت قدیم یعنی بہت پرانی ہے۔ فلسطین کی ابتدائی تاریخ اس زمانے کی ہے جس زمانے کو BCE کہا جاتا ہے، یعنی وہاں پر ابتدائی زمانے کے ایسے لوگوں کے وجود کا ذکر ملتا ہے جنہیں زمانہ قبل از تاریخ کے دور کا انسان کہا جاتا ہے۔ BCE کا مطلب اس طرح سمجھیے کہ BCE زمانہ کسے کہتے ہیں۔ BCE 3 ڈیفینیشنز پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، عام دور سے پہلے یعنی بیفور کامن ایرا۔ نمبر 2، موجودہ دور سے پہلے یعنی بیفور کرنٹ ایرا۔ نمبر 3، عیسائی دور سے پہلے یعنی دور قبل مسیح، بیفور کرسٹ ایرا۔ آسان الفاظ میں BCE اس دور کو کہا جاتا ہے جسے حرف عام میں پتھر کا قدیم زمانہ یعنی اولڈ اسٹون ایج کہا جاتا ہے۔ فلسطین کے وجود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلسطین کا علاقہ اتنا پرانا علاقہ ہے کہ یہاں پتھر کے قدیم زمانے کے لوگوں کے رہنے کے اثرات ملتے ہیں یا پائے جاتے ہیں۔ پوری قدیم تاریخ میں اس خطے نے مختلف سلطنتوں اور تہذیبوں کے عروج و زوال کا مشاہدہ کیا ہے۔ کونانی اور اسرائیلی۔ کونانی اس سرزمین فلسطین کے سب سے قدیم ترین باشندے تھے، جبکہ اس علاقے فلسطین میں بنی اسرائیل 12ویں صدی قبل مسیح کے آس پاس ایک الگ گروہ کے طور پر ابھرے۔ بنی اسرائیل کا مطلب اسرائیل کے بچے۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ اس کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ اسرائیل کے معنی کیا ہیں۔ اسرائیل کا مطلب عبداللہ ہے، یعنی اللہ کے غلام بندے۔ عبداللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہاں اس امر کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک اور لقب اسرائیل بھی تھا، یعنی انہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی کہا جاتا تھا۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 لقب ہو گئے، ایک عبداللہ اور دوسرا اسرائیل کہلایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کا خطاب کیوں اور کیسے دیا گیا؟ بائبلی تاریخ کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک فرشتے سے کشتی یعنی ریسلنگ لڑنے کے بعد اس فرشتے نے حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی جیکب، جن کو کہا جاتا ہے، اسرائیل کا خطاب دیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ خدا کی مدد کے ساتھ لڑنے والا۔ مزید وضاحت یہ کہ پوری رات فرشتے سے لڑی جانے والی کشتی میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے اس فرشتے پر قابو پا لیا تھا۔ نام کی یہ تبدیلی حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں ایک اہم تبدیلی کی علامت تھی۔ اس کے بعد اسرائیلی قوم کا آغاز ہوا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل
کہا جانے لگا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد ہیں۔ یہاں میں ایک وضاحت کر دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا جبکہ دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش عرب کے شہر مکے میں ہوئی جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پرورش فلسطین کے علاقے میں ہوئی۔ آشوری اور بابلی سلطنتیں 8ویں صدی قبل مسیح میں فلسطین کے علاقے میں 2 اور سلطنتیں آشوری اور بابلی کے نام سے قائم ہوئیں۔ AD کا دورانیہ۔ AD کے دورانی کے بتانے سے پہلے نئی نسل کے نوجوانوں کو یہ بتلانا ضروری ہے کہ AD کا مطلب کیا ہے۔ AD کا مطلب اینو ڈومینی یعنی A year after Jesus Christ was born ہے، جس کا آسان زبان میں مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کے آنے والے تمام سال، یعنی کہ آج میں جس سال یہ مقالہ یعنی تھیسس تحریر کر رہا ہوں وہ سال 2023 AD کا سال ہے، یعنی 2023 عیسوی کا سال ہے۔ خطہ فلسطین نے عیسوی دور میں کئی سلطنتوں کے عروج و زوال، بڑے عالمی مذاہب کے پھیلاؤ اور سامراجی طاقتوں کے اثرات کو دیکھا۔ رومن اور بازنطینی سلطنتیں۔ رومی سلطنت نے 63 یعنی 63 BC 63ویں قبل مسیح میں فلسطین پر قبضہ کیا اور اس طرح فلسطین رومی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ ایسٹرن رومی سلطنت کا حصہ بعد میں بازنطینی سلطنت کی شکل میں قائم ہوا۔ اسلامی سلطنتیں۔ اسلامک ایمپائرز۔ 7ویں صدی عیسوی میں خلافت راشدین کی فوجوں نے فلسطین کو فتح کیا اور اس پورے خطے میں اسلام کو پھیلایا۔ اس کے بعد صدیوں کے دوران یہ خطہ فلسطین مختلف اسلامی خاندانوں کے کنٹرول میں رہا، جن میں اموی، عباسی اور فاطمی خاندان شامل تھے۔ فلسطین پر مسلم حکومتوں کا دورانیہ۔ نمبر 1، اموی دور حکومت 661 عیسوی سے 750 عیسوی یعنی 661 عیسوی سے 750 عیسوی تک رہا۔ عباسی دور حکومت 750 AD سے 1258 AD یعنی 750 عیسوی سے 1258 عیسوی تک رہا۔ فاطمی دور حکومت 909 AD سے 1171 AD یعنی 909 عیسوی سے 1171 عیسوی تک رہا۔ صلیبی جنگیں 11ویں سے 13ویں صدی میں یورپی عیسائیوں کے ذریعے مقدس سرزمین یروشلم پر دوبارہ دعویٰ کرنے کے لیے صلیبی جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ جب یورپی عیسائیوں نے ان صلیبی جنگوں کا آغاز کیا اس وقت یروشلم مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا۔ ان جنگوں سے اس خطے پر گہرا اثر پڑا جو صلیبی ریاستوں کے قیام کا سبب بنی۔ سلطنت عثمانیہ یعنی اوٹومن ایمپائر۔ 16ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ نے فلسطین کو فتح کیا اور کئی صدیوں تک اس خطے پر حکومت کی۔ اس دوران یروشلم اسلام، عیسائیت اور یہودیت کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ برطانوی مینڈیٹ، برٹش مینڈیٹ۔ پہلے جنگ عظیم سن 1914 سے سن 1918 یعنی 1914 AD سے 1918 AD کے خاتمے کے ساتھ ساتھ سلطنت عثمانیہ کا بھی اختتام ہوا اور جس کے بعد برطانیہ نے لیگ آف نیشنز مینڈیٹ کے تحت فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس دور میں پوری دنیا سے یہودیوں کی امیگریشن میں اضافہ ہوا اور ساتھ ساتھ عربوں اور یہودیوں کے درمیان پائے جانے والی کشیدگی میں بھی مزید اضافہ ہوا۔ اب میں فلسطین اور اسرائیل تنازع کی تازہ ترین حالات سے نئی نسل کے نوجوانوں اور قارئین کرام کو آگاہ کر دوں کہ سن 1918 یعنی 1918 میں جنگ عظیم اول کے اختتام کے بعد
برطانوی سلطنت نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ بیان کرنے سے پہلے میں چند اہم ضروری اور بنیادی نکات بیان کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں تاکہ نوجوان نسل سے تعلق رکھنے والے اس سے آگاہ ہو سکیں۔ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کے بارے میں آپ تمام قارئین متعدد بار سن اور پڑھ چکے ہوں گے۔ آئیے ان دونوں جنگوں کے بارے میں کچھ مزید جانتے ہیں۔ جنگ عظیم اول یعنی فرسٹ ورلڈ وار۔ اس پہلی جنگ عظیم کا آغاز 28 جولائی 1914 عیسوی کو ہوا، جو 11 نومبر سن 1918 کو اختتام پذیر ہوئی۔ یہ جنگ دو بڑی پاورز کے درمیان ہوئی جنہیں الائز پاورز اور سینٹرل پاورز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ الائز پاورز میں گریٹ برٹن یعنی برطانیہ، فرانس، روس، یونائٹڈ اسٹیٹس، اٹلی اور جاپان شامل تھے۔ سینٹرل پاورز میں جرمنی، آسٹریا، ہنگری، بلغاریہ، سربیا اور سلطنت عثمانیہ شامل تھے۔ جنگ عظیم دوم یعنی سیکنڈ ورلڈ وار۔ یہ جنگ بھی دو بڑے گروپس کے درمیان ہوئی، جس کا آغاز 1 ستمبر 1939 یعنی 1 سپٹمبر 1939 عیسوی کو ہوا اور 2 ستمبر 1945 کو اختتام ہوا، یعنی 2 ستمبر 1945 کو اس کا اختتام ہوا۔ یعنی یہ جنگ 6 سال 1 دن تک جاری رہی۔ دو بڑے گروپوں میں ایک گروپ ایکسس پاورز اور دوسرا گروپ دی الائیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایکسس پاورز میں جرمنی، اٹلی اور جاپان شامل تھے۔ الائیڈ پاورز میں فرانس، گریٹ برٹن، USA اور سوویت یونین شامل تھے، جبکہ چائنا بھی کسی حد تک شامل تھا۔ لیگ آف نیشنز کا قیام۔ بین الاقوامی دنیا کے درمیان امن کے قیام اور رابطے کے لیے 40 سے زائد ممالک نے مل کر 10 جنوری سن 1920 کو 10 جنوری 1920 کو لیگ آف نیشنز کا قائم کی، جس کا اختتام 19 اپریل سن 1946 یعنی 19 اپریل 1946 کو باقاعدہ طور پر ہوا۔ اقوام متحدہ کا قیام۔ فاؤنڈیشن آف یونائٹڈ نیشنز۔ 24 اکتوبر سن 1945 یعنی 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کے باقاعدہ ابتدائی ممبران ممالک کی تعداد 51 یعنی 51 تھی۔ فلسطین کی تاریخ کے بارے میں ابتدائی صفحات میں کسی حد تک پہلے ہی بتا چکا ہوں، لیکن اب میں نئی نسل کے نوجوانوں اور قارئین کرام کو بتانا چاہتا ہوں کہ فلسطین کا علاقہ کس طرح تقسیم کیا گیا۔ علاقہ فلسطین کی تقسیم یا پارٹیشن آف فلسطین۔ جیسا کہ میں اپنی تحریر میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ سن 1918 یعنی 1918 میں پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد لیگ آف نیشنز مینڈیٹ کے تحت سلطنت برطانیہ نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا تھا، جسے جنگ عظیم دوم یعنی 1945 کے بعد فلسطینی علاقے سے واپس جانا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس کی کچھ مختصر تفصیل یہاں بیان کرنا ضروری ہے کہ بالفور ڈکلیریشن کیا تھا۔ بالفور ڈکلیریشن ایک خط تھا جو 1917 یعنی 1917 میں آرتھر بالفور نے لکھا تھا۔ آرتھر بالفور اس وقت برطانوی سلطنت کے سیکریٹری خارجہ تھے۔ آرتھر بالفور نے اپنے اس خط میں فلسطین میں یہودیوں کے لیے قومی گھر یعنی نیشنل ہوم فار دا جیوش پیپل کے قیام کے لیے برطانوی حکومت کی حمایت کا اظہار کیا تھا، اور 2 نومبر سن 1917 کو یہ خط آرتھر بالفور نے برطانیہ یہودی کمیونٹی کے رہنما لارڈ روتھ شائلڈ کے نام لکھا تھا۔
واضح رہے کہ برطانوی سیکریٹری خارجہ نے یہ خط پہلی جنگ عظیم کے خاتمے سے ایک سال پہلے یعنی 2 نومبر سن 1917 کو لکھا تھا، جبکہ پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ 11 نومبر سن 1918 کو ہوا تھا۔ یہاں اس بات کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے کہ آرتھر بالفور نے یہودی لوگوں کے لیے قومی گھر فلسطین کے جس علاقے میں قائم کرنے کا ذکر کیا تھا وہ چھوٹی اقلیتی یہودی آبادی والا عثمانی خطہ تھا۔ یہاں اس امر کا ذکر کرنا نہ صرف ضروری ہے بلکہ انتہائی اہم بھی ہے کہ آرتھر بالفور کا یہی وہ خط تھا جو اسرائیل کی ریاست کے قیام کا سبب بنا، جو 14 مئی سن 1948 کو قائم کی گئی، یعنی 14 مئی 1948 کو قائم کی گئی۔ اب قارئین غور کریں کہ 29 نومبر سن 1947 یعنی 29 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی نے اپنی ایک قرارداد 181 یعنی 181 جسے تقسیم فلسطین کی قرارداد بھی کہا جا سکتا ہے، پاس کی۔ اس 181 قرارداد کے تحت فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اسے عرب اور یہودی ریاستوں میں تقسیم کرنا مقصود تھا، اور فلسطین کا وہ حصہ جسے یروشلم کہا جاتا ہے اسے 181 کی قرارداد میں کورپس سیپارٹم یعنی علیحدہ وجود والا علاقہ سیپریٹ انٹائٹی قرار دیا گیا، جو خصوصی بین الاقوامی حکومت کے ماتحت ہوگا۔ اس طرح فلسطین کو 2 علیحدہ ریاستوں میں یعنی عرب اور یہودی ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور یروشلم کو ایسا حصہ قرار دیا گیا جو بین الاقوامی حکومت کے ماتحت ہوگا، اور بالآخر 14 مئی سن 1948 یعنی 14 مئی 1948 کو ریاست اسرائیل کا باقاعدہ قیام عمل میں لایا گیا۔ اقوام متحدہ میں شامل 50 یعنی 50 سے زائد ممالک نے ریاست اسرائیل کے قیام کو تسلیم کر لیا۔ اب میں قارئین کے سامنے کچھ ایسے حقائق بیان کرنا چاہوں گا جنہیں پڑھ کر شاید آپ کو یہ محسوس ہو کہ وہ بیان کردہ حقائق سوالات کی شکل میں آپ سے پوچھے جا رہے ہیں، لیکن ان حقائق کو اس طرح ضبط تحریر میں لانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہر فرد اس پر غور و فکر کر لے اور بیان کردہ حقائق کے درست یا غلط ہونے کا اندازہ کر سکے، یا میرے بیان کردہ حقائق میں مزید اصلاح کا کوئی اور نیا پہلو سامنے لے آئے۔ لہٰذا اب میں اپنی تحریر کو مزید آگے بڑھاتا ہوں کہ میں اب تک کے بیان کردہ تاریخی حقائق کی روشنی میں ایک اہم تاریخی بات لکھنا بھول گیا تھا، جسے میں یہاں بیان کرتا ہوں کہ فلسطین پر سن 1918 یعنی 1918 تک سلطنت عثمانیہ کی حکومت قائم تھی۔ مزید وضاحت اس بارے میں یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے ترک قبائلیوں نے 1517 عیسوی میں پورے فلسطین پر سلطنت عثمانیہ کا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ ترک قبائل فلسطین میں سن 1918 عیسوی تک یعنی 402 یعنی 402 ایئرز تک موجود رہے۔ سن 1918 سے لے کر سن 1948 یعنی 1918 سے 1948 یعنی 30 ایئرز یعنی 30 سال تک فلسطین پر سلطنت برطانیہ کا قبضہ رہا۔ بالفور ڈکلیریشن میں سلطنت برطانیہ کے سیکریٹری خارجہ آرتھر بالفور نے 2 نومبر سن 1917 کو جو خط برطانوی یہودی کمیونٹی کے رہنما لارڈ روتھ شائلڈ کو لکھا تھا، اس میں انہیں فلسطین میں یہودیوں کے قومی گھر بنانے کا یقین دلایا گیا تھا۔ 29 نومبر سن 1947 کو اقوام متحدہ نے ایک قرارداد 181 کے تحت فلسطین کو 2 ریاستوں یعنی عرب اور یہودی ریاستوں میں تقسیم کر دیا، جس کے بعد 14 مئی سن 1948 کو ریاست اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اقوام متحدہ کی قرارداد 181 نے نہ صرف فلسطین کے علاقے میں ریاست اسرائیل قائم کی بلکہ فلسطین کی قدیم جغرافیائی حیثیت کو ختم کر کے فلسطینی علاقوں کو عرب ریاستوں میں بھی شامل کر دیا۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح اقوام متحدہ نے فلسطین پر صدیوں سے آباد فلسطینی عوام کے بنیادی انسانی حقوق کو سرے سے پس پشت ڈال دیا تھا؟ مزید حقائق:
اب میں ریاست اسرائیل کے قیام جو 14 مئی سن 1948 کو قائم کی گئی تھی اس کے بارے میں کچھ مزید نکات اٹھانا چاہوں گا۔ فلسطین کا علاقہ کتنا قدیم علاقہ ہے اس کی تفصیلات میں اپنی تحریر سے پہلے ہی خاصی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ جہاں کہیں کوئی علاقہ ہوگا وہاں انسانوں کے وجود سے انکار ممکن نہیں، اور اگر انسان کا وجود کسی علاقے یا خطے میں ناممکن ہو تو بھی وہاں حشرات الارض میں سے کسی کا وجود تو لازماً ہوگا۔ اسی اصول کے مطابق فلسطین ایک بہت ہی قدیم خطہ ہے جہاں پر صدیوں سے رہنے والے لوگ اپنے آپ کو فلسطین سے ہی منسوب کریں گے، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں رہنے والے انسان اپنے آپ کو اپنے آباء و اجداد کے علاقے سے ہی منسوب کرتے ہیں۔ لہٰذا فلسطین میں رہنے والوں نے اقوام متحدہ کی قرارداد 181 کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے اپنے وطن فلسطین کو آزاد کرانے کی جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ اس طرح 14 مئی سن 1948 یعنی 14 مئی 1948 کے بعد سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کا آغاز ہوا جسے دیرینہ تنازع کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنی تحریر میں پہلے بیان کیا ہے کہ فلسطین کے عوام نے تقسیم فلسطین کو تسلیم نہیں کیا تھا، لہٰذا انہوں نے خطہ فلسطین میں ہی رہتے ہوئے آزادی اور صرف آزادی کی جدوجہد شروع کر دی جو آج تک جاری ہے۔ اب مزید آگے چلتے ہیں کہ 14 مئی سن 1948 میں ریاست اسرائیل کے قیام کے بعد سے آج 2023 تک کیا کیا ہوتا رہا ہے اس بابت کچھ باتیں کریں گے۔